اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. امروز درس ما باب استفعال است، دربارہ باب استفعال است. آج ہمارا درس باب استفعال کے بارے میں ہے. باب استفعال کے بارے میں بات کس چیز کی چل رہی تھی؟ کلن باب ثلاثی مزید کی. وعلیکم السلام. خوب ہستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. امروز درس ما درباره باب استفعال است. باب استفعال و بحث ما در مورد باب ہے ثلاثی مزید. باب ہے ثلاثی مزید. ثلاثی مزید کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں. ثلاثی مزید، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید میں آج جی باب استفعال. باب استفعال تک ہماری بات پہنچی. باب استفعال آپ کی جو بات پتہ ہے باب استفعال کے بارے میں کہ ثلاثی مزید فی میں جو باب ثلاثی مجرد میں سے جو بھی مادہ باب استفعال میں جائے گا وہ اس کا ماضی کس وزن پائے گا؟ استفعلا. استفعلا. مضارع کس وزن پائے گا؟ یستفعلو. ماضی کس وزن پائے گا؟ استفعلا کے وزن پہ. مضارع کس وزن پائے گا؟ یستفعلو. استفعلا یستفعلو. مصدر ہے استفعال. مصدر ہے استفعال. جی مصدر ہے استفعال. اسی کا نام باب استفعال بھی ہے. تو ثلاثی مجرد کا کوئی بھی مادہ جو اس باب میں جائے گا اس کا ماضی کس وزن پائے گا؟ استفعلا کے. مثلا خراجہ ہے. خراجہ ہے. خراجہ یا مطلب غفارہ ہے. غفارہ ثلاثی مجرد ہے نا، تین حرف اصلی ہیں، تینوں زیادہ کچھ نہیں. غفارہ کو باب استفعال میں لے کے جائیے تو حروف اصلی کیا ہیں وہ یہاں پہ رکھنے ہیں لائن سے. جیسا کہ آپ کو پہلے دن کب سے بتانا جا رہا ہے، جب سے وزن تولنے کا طریقہ حروف اصلی کا بتایا ہے، پہچان کا، کہ حروف اصلی جو ہے وہ جیسے یہاں تین غین فے رے ہے تو غین کے سامنے فے اور فے کے سامنے عین اور رے کے سامنے لام. رے کے سامنے لام رکھ دیں گے. سامنے رے. جی رے کے سامنے لام رکھ دیں گے. فے عین لام. یہی بتایا تھا نا وزن تولنے کا طریقہ کہ حروف اصلی کے مقابلے میں ترتیب سے فے عین لام کو رکھ دیں گے. پہلے فے پھر عین پھر لام. پہلے حرف اصلی کے سامنے فے، دوسرے حرف اصلی کے سامنے عین، تیسرے حرف اصلی کے سامنے لام. اور اگر چار حرف اصلی ہوتے تو ایک لام اور بڑھا دیتے، پانچ ہوتے ایک اور لام اور بڑھا دیتے. تو غین فعلے کو وہ ترتیب سے رکھ دیا. جو زیادہ ہے ان کو ایسے اتار دیجیے. الف سین تے. الف سین تے. الف سین تے. ٹھیک ہے. الف سین تے. حرکتیں دے دیجیے. الف پہ زیر ہے، سین ساکن ہے، تے پہ زبر ہے، فاء الفعل ساکن ہے، عین الفعل پہ فتحہ، لام الفعل پہ فتحہ. کیا ہو گیا؟ استغفر. استغفر. غین فے رے. غین فے رے.
یہاں کیا ہے یہ سیوتے یا تو علامت مضارع ہے اب دیکھیے یا پہ علامت مضارع پہ فتحہ سین ساکن تے پہ فتحہ فاؤل فعل ساکن عین فعل پہ کسرہ اور لام فعل پہ علامت رفع ضمہ کیا ہو گیا یستغفر تو ثلاثی مجرد کا کوئی سا بھی مادہ جو اس باب میں جائے گا باب استفعال میں اس کا ماضی استفعلا مضارع یستفعلو کے وزن پائے گا جیسے استغفرا ثلاثی مجرد کو باب استفعال میں لے گئے تو کیا ہو گیا استغفرا مضارع کیا ہو گیا یستغفر اب گردان کرنے وہی طریقہ ہے 14 صیغے ہی جیسے وہاں سے ثلاثی مجرد میں 14 ہی یہاں ہے جیسے وہاں کی ماضی کی گردان میں ضمیریں تھیں وہی ضمیریں پہلے صیغے میں ہوا پوشیدہ استغفرا دوسرے صیغے میں الف استغفرا تیسرے صیغے میں واو استغفروا چوتھا صیغہ مؤنث کا استغفرت اس میں ہیا پوشیدہ استغفرتا الف استغفرنا نون استغفرتا استغفرتما استغفرتم استغفرتے استغفرتما استغفرتنا استغفرتو استغفرتم یہ وہی ہے نا تا تو با تم تے تو با تم نا تو اور نا جو نحو مقدماتی میں دو بتایا تھا نہیں ضمیریں جو ہے وہ کتنی ہیں 11 ضمیریں ہیں کتنی 11 ضمیریں ہیں جن میں سے کچھ ایسی ہیں جو ماضی سے مخصوص ہیں نہیں 11 ماضی میں نہیں 11 میں سے 7 جو ہے کون کون سی تا تما تم تے تننا تو اور نا 7 ضمیریں ایسی ہیں جو ماضی سے مخصوص ہیں 11 میں سے 7 ایسی ہیں جو ماضی سے مخصوص ہیں بچی کیا الف واو نون یا الف واو نون یا 7 اور 4 الف واو نون یا 7 تو ماضی سے مخصوص ہے بچی 4 میں سے الف واو اور نون الف واو نون ماضی میں بھی ہے مضارع میں بھی ہے امر میں بھی ہے ماضی میں بھی مضارع میں بھی اور بچی یا جو ہے وہ ماضی میں نہیں فقط مضارع اور امر میں ہے تو ضمیریں 11 ہیں کون سی والی ضمیریں 11 ہیں ویسے تو 11 اور 5 16 ہیں کیونکہ 11 ظاہر والی ہیں 11 ضمیر بارز ہیں 11 ضمیر بارز اور آشکار ہیں ان 11 میں سے 7 ماضی سے مخصوص ہیں اور ایک مضارع اور امر سے مخصوص ہے ماضی سے 7 کون سی مخصوص ہیں تا تما تم تے نہیں تما تو ہو گیا ایک تما تننا تو نا 5 اور 2 بولیے آپ کو شاہد 5 اور 2 اصغر تا تما تم تے تننا دو نا ان 11 ضمیر بارز میں سے 7 ایسی ہیں جو ماضی سے مخصوص ہیں غلام علی چراغ کیا نام ہے چراغ ساجد 7 ماضی سے مخصوص ہیں ضمیر بارز کتنی ہے 11 7 ماضی سے مخصوص ایک ہے یا جو ہے وہ مضارع اور امر سے مخصوص ہے ماضی میں نہیں ہے کتنے ہو گئی 7 اور 1 8 بچی کتنی 4 کون سی الف واو نون ارے 3 ہی تو بچے 8 اور 3 11 4 کیوں بچیں گے 8 اور 3 11 الف واو نون الف واو نون یہ ماضی میں بھی ہے مضارع میں بھی ہے اور ماضی میں کہاں ہے تسنیہ میں 2 میں ضربا اور ضربتا میں الف ضربو میں واو ٹھیک ہے تو الف واو نون کہاں ہے ضربنا میں نا چھٹے صیغے میں تو اور مضارع میں کہاں ہے الف چاروں تسنیہ میں واو کہاں ہے یضربون اور تضربون جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون کہاں ہے دونوں مؤنث کے صیغے یضربنا اور تضربنا میں یہی مضارع میں ہے امر میں بھی یہی ہے امر میں بھی ایسے ہی تو باقی وہی طریقہ ہے جو ثلاثی مجرد کا بس باب بدلا ہے یہ نہیں ہے کہ باب بدل گیا تو ماضی کا طریقہ بھی بدل جائے گا مضارع کا طریقہ نہیں ماضی مضارع کا وہی 14 صیغے وہی ضمیریں وہی رہیں گی جو مجرد میں تھی ثلاثی اب گردان آپ کو میں نے استغفر سے آپ مثلا خرجہ کو لے جائیے کیا ہو جائے گا استخرجا گردان کیجئے استخرجا استخرجو استخرجا استخرجتا استخرجنا
समझ रही है सकीना, मुर्जा, फातिमा, फहीम साहब? जी जनाब। जी। जी। इस्तखरजता, इस्तखरजतुमा, इस्तखरजतुम, इस्तखरजते, इस्तखरजतुमा, इस्तखरजतुन्ना, इस्तखरजतुम। मुजारे पे लिख जाइए गफर को यस्तगफिरु, वही जो सुलासी मुजर्रद में 14 सीगे थे वही रहेंगे, नाम भी वही रहेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, नाम भी वही रहेंगे, 14 सीगे भी रहेंगे, ज़मीरें भी, सब वही रहेगा, बस बाप बदला है, बाप बदला। यस्तगफिरु, वही मुदारे मरफू है ना, ये वही 5 सीगों में अलामत रफ़ ज़म्मा रहेगी, यस्तगफिरु, तस्तगफिरु, तस्तगफिरु, अस्तगफिरु, नस्तगफिरु, वही 5 सीगों में अलामत रफ़ ज़म्मा, वही 7 सीगों में नून रहेगा, चारों तस्निया, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस, वही 2 सीगे मबनी, छठा और 12वां, यस्तगफिरना और तस्तगफिरना। गर्दान कैसे हम एक साथ करेंगे? मुदारे मरफू है, यस्तगफिरु, यस्तगफिराने, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, तस्तगफिराने, यस्तगफिरना, तस्तगफिरु, तस्तगफिराने, तस्तगफिरूना, तस्तगफिरीना, तस्तगफिराने, तस्तगफिरना, अस्तगफिरु, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से तलबे बख्शिश करता हूँ, बख्शिश तलब करता हूँ, अस्तगफिरु, वही अस्तगफिरु जो आप रोज कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ये तो मुज़ारे मरफू की गर्दान थी। अब आइए और बाकी के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं जी। यस्तगफिरु, यस्तगफिरु, ठीक है, यस्तगफिरु, तस्निया का सीगा क्या बनेगा? यस्तगफिराने, यस्तगफिराने, ये तस्निया का, ये वाहिद मुज़क्कर, ये तस्निया का। ये 2 मिसालें में क्यों दे रहा हूं ये जी, या ये कहिए 3 मिसालें क्यों दे रहा हूं मैं? ये अमर बनाने के लिए अमर हाजिर। ये 7वां सीगा हाजिर का, इसलिए कि इससे हमें अमर हाजिर बना के दिखाना है। ये 2 इसलिए क्योंकि अलामत रफ़ या तो ज़म्मा होती है या ताकि दोनों की पहचान दोनों का बता सकें, खाली ज़म्मे पे ही मत के रहना, अलामत रफ़ नून भी। तो हमने मुज़ारे मरफू था, 5 जगह पर अलामत रफ़ ज़म्मा, 7 जगह पर अलामत रफ़ नून, नून एराबी। अब हमने मुज़ारे मरफू देख लिया, मुज़ारे मंसूब बनाना है मसलन, तो आपको वही जो सुलासी मुजर्रद में तरीका था वो यहाँ पे है, जहां मुज़ारे मजज़ूम बनाने का तरीका सुलासी मुजर्रद में था वही यहाँ है, जहां पर अम्र गायब बनाने का अम्र बिलाम बनाने का तरीका वहां था वही तरीका यहाँ है, जहां लम के जरिए से मजज़ूम करने का तरीका वहां था, कोई नहीं, बस बाब बदला है, बाब। अब मुज़ारे मंसूब बनाने का तरीका आपको याद है, बार बार हम देखते आ रहे हैं, क्या करेंगे? आमिल नस्ब, अलामत नस्ब नहीं, अलामत नस्ब यहाँ आएगी, आमिल नस्ब, आमिल नस्ब जो है वो शुरू में ले आएंगे, और अलामत नस्ब क्या है मुज़ारे में? जहां जहां ज़म्मा का वहां वहां, और जहां जहां नून एराबी का वहां। देखिए लन यस्तगफिरा, लन यस्तगफिरा, लन यस्तगफिरू, वही 5 जगह जहां ज़म्मा था वहां फथा, 7 जगह जहां नून एराबी था वहां हो जाएगा, 2 मबनी के मबनी थे, तस्तगफिरना तस्तगफिरना, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था मुज़ारे मंसूब का तरीका, वही जो हम आपको पहले बार बार पहले बताया था, और उसकी बार बार हम प्रैक्टिस करते हुए चले आ रहे हैं। फिर आइए अब मुज़ारे मजज़ूम बनाते हैं। क्या बताया था? आमिले अलामत जज़्म मत कहिएगा, आमिल अलामत, क्योंकि अलामत यहाँ आएगी, आमिल वहां आएगा, अमल करने वाला। लम या जो भी जज़्म देने वाले आमिल हैं उनमें से किसी एक को शुरू में लाएंगे, और अलामत जज़्म क्या है पहले मुज़ारे में? जहां जहां ज़म्मा था वहां वहां सुकून, जहां जहां नून एराबी था वहां। लम यस्तगफिर, लम यस्तगफिरा,
ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر جہاں پہ وہ تھا فتح یا ضمہ تھا تو اگر یہاں پہ لام الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہوتا تو سکون نہیں آتا, یہ لام الفعل ہی حذف ہو جاتا جیسے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. آئیے اب پھر واپس مضارع مرفوع پلٹ گئے. اب مضارع مجزوم بنا لیا لم کے ذریعے سے. لام امر غائب بنانا ہے. کیا تھا امر غائب بنانے کا طریقہ؟ امر میں لام, ایک لام امر مکسور مضارع کے شروع میں لے آئیں گے, لام امر مکسور اور آخر کو جزم دے دیں گے. بتایا تھا جزم کے مطلب کیا ہے, کاٹنا. لغت میں کاٹنے کا مطلب کیا, علامت رفع کو کاٹ دیں گے. علامت رفع ضمہ کی کاٹ دی, سکون بچا یا نون تھا یہاں پر. لیستغفر لیستغفر. اور بتایا تھا امر بلام 8 صیغوں کا بنتا ہے, 6 شروع کے غائب کے, 3 مؤنث غائب, 3 مذکر غائب اور 2 متکلم. حاضر کا طریقہ اب بتاتے ہیں آپ کو. لیستغفر حاضر بنانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے, 2 طریقے ہیں. پہلے تو یہ دیکھیے کیا علامت مضارع گرائیے. علامت مضارع ایک اسٹیپ ہو گیا, ایک قدم اٹھایا اور آخر کو جزم دے دیجیے. اگر ضمہ ہے تو سکون اور اگر نون اعرابی ہوتا تو آسان. 2 اسٹیپ. 30 ہے اگر علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف متحرک ہوتا, اس پر حرکت ہوتی تو 2 اسٹیپ میں امر بن جاتا. علامت مضارع گرائیے, آخر کو جزم دے دیجیے, بن گیا. لیکن اگر علامت مضارع گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہو, جیسا کہ یہاں پہ سین ساکن ہے, تو 2 اسٹیپ تو ہو گئے, علامت مضارع گرائی اور آخر کو. اب تیسرا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ شروع میں حمزہ لے آئیں گے. اگر بعد والا حرف ساکن ہے حمزہ لے آئیں. 3 اسٹیپ ہو گئے. چوتھا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ حمزے کو حرکت دینی ہے. حرکت کیسے دینی ہے؟ عین الفعل کو دیکھ کر. عین الفعل پہ ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیجئے, ورنہ پھر کسرہ دیجئے. یعنی چاہے عین الفعل پہ فتح ہو چاہے کسرہ ہو. 4 اسٹیپ ہو گئے. کیا بنا؟ استغفر استغفر. تو مغفرت طلب کر, تو مغفرت طلب کر. یہ لیستغفر چاہیے کہ وہ مغفرت طلب کرے. ہو گیا امر بھی جی جی. لائے ناہیہ, اور اسی لائے ناہیہ کا بھی وہی طریقہ ہے. کیا لا بڑھا دیجئے, آخر کو جزم وہی دینا ہے. علامت جزم تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اگر لائے نافیہ ہوتا تو پھر لفظ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کیا, یعنی یہ جو لا ہے لائے نافیہ اگر ہوتا تو معنی تو بدلتے, مثبت سے منفی ہوتے, لیکن لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوتا. یا حل آ جائے, حل یستغفرو, تب بھی لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوگا. بس کیا ہوتا, خبری معنی استفہامی بن جاتے ہیں. مسئلہ ہو یستغفرو مغفرت طلب کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد, لا یستغفرو مدد یعنی استغفار طلب کرتا ہے یا معافی طلب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا. حل یستغفرو معافی طلب کرتا ہے یا کرے گا. حل یستغفرو کیا وہ معافی طلب کرتا ہے یا کرے گا. بس استفہامی معنی پہ اثر پڑے گا لائے نافیہ اور حرف استفہام کا. باقی معنی پہ اثر پڑے گا, لفظ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہو گئی بات ساری. کوئی چیز ایسے ہے بچی تو نہیں, بس اس کے ایک معنی بچے. اس بات پہ میں نے جیسے ابھی آپ کو ترجمے سے ابھی بتایا, میں نے کئی بار اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کیا ہے اس کے معنی؟ طلب, طلب کرنا, طلب کرنا, چاہنا. کیسے؟ استغفر اللہ, میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں, میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. جی سمجھ گیا. باب استفعال کے معنی مشہور معنی, مشہور معنی کیا ہے؟ طلب کرنا. مثلا غفرہ کو لے کے جائیں تو اس کا ہو جائے گا استغفرہ. استغفرہ یعنی استغفار چاہتا ہوں, معافی چاہنا. ٹھیک ہے, آئیے عبارت پر. باب استفعال عبارت پڑھتے ہیں. باب اچھا پہلے یہ بتائیے, سکینہ, غنچہ فاطمہ اور فہیم صاحب, 5 جنوری بیگم نہیں آئی, کلثوم فاطمہ اور بشرا بھی نہیں آئی ہیں. آپ لوگ یہ بتائیے جی, چراغ, غلام علی, علی اصغر, ساجد صاحب, فرقان, شارف صاحب اور مہدی حسین صاحب, آپ کو
یہ جو میں نے سمجھایا سب سمجھ میں آیا صحیح سے؟ کوئی چیز مبہم یا پیچیدہ تو نہیں رہی؟ اتنے دن سے یہ جو باب 10 گزرے ہیں ثلاثی مزید کے، یہاں تو ہر باب میں بار بار دہرایا ہم نے، اور ثلاثی مجرد میں تو بار بار بتایا ہی تھا مضارع منصوب کیسے بنتا ہے، علامت نصب کیا ہوگی، مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہوں گی، علامت رفع ہے، مضارع مجزوم کب ہوتا ہے، علامت جزم کیا ہے، ضمیریں کیا ہے ماضی میں، مضارع میں اور امر میں، سب بتا چکے ہیں نا، اس کو ہم نے بار بار ان 10 باب میں روز پھر یہ بھی دہرا دیا، تو اب تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو، کوئی ایسا تو نہیں، اب تو یہ اس لائق بھی نہیں بچایا میں نے کہ مباحثے کی ضرورت پڑے ان چیزوں میں، حالانکہ کرنا آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کریں، لیکن میں نے ایسی کوئی چیز چھوڑی تو نہیں جو آپ کو اب یہ لگتا ہو کہ آپ نے بتائی تو لیکن اتنی بار نہیں دہرائی کہ جو یاد ہو سکے یا سمجھ میں آ سکے، ایسا تو نہیں کیا بتائیے؟ نہیں آقا سب سمجھ میں آیا۔ جی دیکھیے اب عبارت دیکھتے ہیں، باب استفعال، ہر فعل ثلاثی مجردی کے، یہ یاد دیکھیے نا مجردی یعنی ہر وہ یا یہ جو معنی دیتا ہے یا نکرہ، ہر فعل ثلاثی، ہر وہ فعل ثلاثی، وہ فعل ثلاثی مجرد کہ بے ان باب برد شود کے اس باب میں لے جایا جائے، ہر وہ فعل ثلاثی مجرد جو اس باب میں لے جایا جائے، کون سے باب میں؟ باب استفعال میں، تو ماضی مضارع و مصدر آن، تو اس کا ماضی مضارع اور مصدر بر وزن ہے ذیل، ذیل یعنی نیچے، نیچے کے وزن پر آتا ہے، کس وزن پہ آتا ہے؟ ماضی آتا ہے استفعال کے وزن پہ، مضارع آتا ہے یستفعل کے وزن پہ، اور استفعال کے وزن پہ مصدر، جیسے علما اور خرجا کو باب استفعال میں لے جائیں تو علما کا بنے گا ماضی استعلما، مضارع یستعلم، مضارع عام مصدر استعلام، خرج کا استخرجا یستخرجو استخراج، استعلما اس نے جی طلب علم کیا، مال پوچھا، یعنی باقی طریقے دیکھیے، بقیہ موارد کاربرد ان باب، اس باب کے باقی استعمال کے موارد بدین قرارس اس طریقے سے ہیں، بتایا میں نے، امر غائب لیستعلم لیستغفر، امر حاضر استعلم استغفر، مضارع منصوب ان یستعلم ان یستغفر، نفی جہد بے لم یستعلم لم یستغفر، ناہی لا یستعلم لا، بتایا تھا لا ناہیہ تو لفظ میں بھی اثر ڈالتا ہے، جزم دیتا ہے، اور معنی میں تو ڈالتا ہی ہے، نافی کے جو ہے لفظ میں اثر نہیں ڈالتا، لا یستعلم لا یستغفر، بلکہ بس معنی میں اثر ڈالتا ہے، ایسے ہی مضارع استفہامی لفظ میں اثر نہیں ڈالتا، معنی میں اثر ڈالتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ خبری معنی سے استفہامی میں بدل دیتا ہے، لا نافیہ مثبت معنی سے منفی میں بدل دیتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے، اب گردان دیکھیے، صرف چہاردہ صیغہ مضارع منفی، مضارع منفی کے 14 صیغوں کی گردان استخرجہ سے، یستخرجو، لا یستخرجو، دیکھیے لفظ میں کوئی اثر نہیں پڑا کیونکہ مضارع منفی، لا یستخرجو جی، لا یستخرجان لا یستخرجون، دیکھیے لفظ میں کوئی اثر نہیں، جہاں ضمہ تھا ضمہ ہے، جہاں نون اعرابی تھا وہاں نون اعرابی ہے، لا یستخرجو لا یستخرجان لا یستخرجون، بس معنی میں اثر پڑا ہے، مثبت سے منفی کر دیے اس نے، لا تستخرجو لا تستخرجان لا یستخرجنا، لا تستخرجو لا تستخرجان لا تستخرجون، لا تستخرجین لا تستخرجان لا تستخرجنا، لا استخرجو لا جی، کون بتائے گا مضارع میں کتنے نون ہیں؟ بتائیے کتنے نون ہیں؟ سکینہ، غنچہ، فاطمہ، فہیم صاحب اور باقی لوگ، کتنے نون ہیں مضارع میں آتے ہیں؟ 9 نون آتے ہیں، جن میں 2 نون ضمیر ہیں، مبنی ہیں، پھر چھٹے اور 12ویں میں اس کو نون اعرابی مت سمجھنا، ان 2 کو چھوڑ کے باقی 7 جگہ نون اعرابی ہے اور 5 جگہ مضارع مرفوع میں علامت رفع ضمہ ہے، تو 7 اور 5 12 اور یہ 2 14، کلن 9 نون ہیں لیکن اعرابی نون 7 ہیں، دیکھیے کتنا ہے 7، 1 2 3 4 5 6 7، 5 جگہ ضمہ ہے، ان پہ ایسے لائن کھینچوں، 1 2
3 4 और 5 जगह ज़म्मा, 7 जगह नून एराबी, 7 5 12, 2 जगह मबनी है। वो नून तो है वो, लेकिन नून ज़मीर है, अलामत रफ़ नहीं है। मानाए मशहूर बाब इस्तिफ़ाल, मानाए मशहूर बाब इस्तिफ़ाल, बाब इस्तिफ़ाल के मशहूर क्या है? तलब, तलब। जैसे इस्तालमा सईदुन, सईद ने जानकारी तलब की, इल्म यानी आगाही, जानकारी तलब की। सईद ने इस्तालमा फ़ेल माज़ी मबनी पर फ़त, सईदुन फाइल है क्योंकि इसमें मरफू है, फ़ेल मालूम के बाद आया है और उस फ़ेल की इसकी तरफ निस्बत दी गई है। तो इस्तालमा फ़ेल माज़ी मबनी पर फ़त, सईदुन उस फाइल है तो मरफू है, मरफू है, अलामत तरफ क्या है? ज़म्मा ज़ाहिर, ज़म्मा। यही अगर ये होता इस्तालमा मूसा तो इस्तालमा फ़ेल माज़ी मबनी पर फ़त, मूसा इसमें मोरब है, फाइल है, मरफू है, अलामत तरफ क्या है? ज़म्मा मुक़द्दर, पोशीदा, ज़म्मा पोशीदा। लेकिन अगर ये इस्तालमा हाज़ा होता, इस्तालमा हाज़ा, इसने आगाही तलब की, तो ये होता इस्तालमा फ़ेल माज़ी मबनी पर फ़त, हाज़ा मबनी पर सुकून, महल्लन फाइल है, महल्लन मरफू। क्यों महल्लन? क्योंकि मबनी का इराब महल्ली होता है। मूसा को मबनी मत समझना, तीनों हालात में कभी आप मूसा मूसा देख के आप कहें कि लो मूसा, इसका मतलब इराब इस पे बदल ही नहीं रहा तो ये मबनी है, नहीं। याद रखना इराब ज़ाहिर के मुकाबले में इराब तकदीरी भी होता है, खाली महल्ली, और वो याद मत रख लेना। और हर जगह इराब ना बदलने का मतलब ये नहीं कि वो मबनी ही हो सकता है वो तकदीरी हो इराब, इस पे ध्यान रखना खास। इस्तग़फ़रतुद्दोहा, इस्तग़फ़रतुद्दोहा, इस्तग़फ़रतु फ़ेल माज़ी मबनी पर सुकून, देखिए रा लामुल फ़ेल साकिन है, फ़ेल माज़ी मबनी पर सुकून, ता ज़मीर है, मुतकल्लिम की फाइल है, महल्लन मरफू है, मबनी पर ज़म है, तो मबनी पर ज़म, फाइल है, महल्लन मरफू है। तो इस्तग़फ़रतु फ़ेल और फाइल हो गया, नहीं हो गया? अल्लाह मफ़ऊल है, इसमें ज़ाहिर है, मफ़ऊल है, मंसूब है, अलामत नस्ब क्या है? फ़तहा ज़ाहिरी। अस खुदा, खुदा से तलब आमुर्जिश करदा, बख्शिश तलब की, मैंने खुदा से, मैं कौन? फाइल, बख्शिश फेल, अल्लाह मफ़ऊल, मैंने अल्लाह से बख्शिश तलब की। बाब इफ़्इलाल हमने उस दिन तौज़ीह दी ही थी, क्यों बाब इफ़्इलाल और इफ़्इलाल की एक साथ दी थी? क्योंकि एक से हैं ये तकरीबन, ठीक है। ये हमारा चीज तमाम हो गई। आइए आप से नुक्ते 3 शुमारे 1, मिलाद दर तशख़ीस हर्फ ज़ायद दर बाब हाय सुलासी मजीद। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये फिर दोबारा से ये खुद बता रहे हैं। मिलाक यानी मेयार, हर्फ ज़ायद को मुशख़्ख़स करने का, तशख़ीस का, पहचानने का जो मिलाक और मेयार है वो मुज़ारे नहीं है, अम्र नहीं है, माजी है। माजी भी दूसरा तीसरा पांचवा आठवां सीगा नहीं है कि वहां जाके देखो कि हर्फ ज़ायद है या नहीं, पहला सीगा देखिए। तो हुरूफ ज़ायद या हर्फ ज़ायद को पहचानने का जो मिलाक और मेयार है सुलासी मजीद में, दरबाब है सुलासी मजीद यानी सुलासी मजीद के अबवाब में, वो क्या है? फेले माजी का मुफरद मुज़क्कर गायब, मुफरद मुज़क्कर गायब है फेले माजी, फेले माजी का मुफरद मुज़क्कर गायब का सीगा है। कहीं ऐसा ना हो क्या है यज़रेबो, ज़रबा यज़रेबो, यज़रेबो को आपसे आप देखने लगे ज़्वादरेबे असली है या ज़्यादा है तो सुलासी मजीद है, नहीं माजी में। अब माजी में भी पहला सीगा, वरना ऐसा ना हो ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबू में आप जाके कह दे ज़्वादरेबे असली वाव ज़्यादा, वाव ज्यादा। अच्छा आप लोगों को सच में बताइएगा कि इसमें कोई तकल्लुफ और शर्म नहीं है, और ये नहीं कि पता नहीं क्या सोचेंगे, सच में समझ में आता है या नहीं? वाकई में मुतमईन हूं आपकी तरफ से कि आप लोगों को समझ में आता है जी। मेहनत कीजिए, मुबाहिसा कीजिए, मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आप एक जमाना आए कि आप इतना नाम कमाए, इज्जत दुनिया में भी और खुदा के निगाह में भी, तब मेरा सर फख्र से उठा हुआ हो और हम सबका, और
سینہ چوڑا ہو کہ بھائی دیکھو یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے ساتھ میں ہم نے جن کے پڑھا ہے، دل خوش ہو جائے گا اور دعا نکلے گی دل سے. اور دعا ضروری نہیں کہ پھر اس ٹائم منہ سے دعا کی جائے، نہیں، بس جو دل سے آواز نکلتی ہے اس کو آواز ظاہری آواز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ محنت کیجئے، پڑھیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو خداوند عالم جی اعلیٰ علیین میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی علم کے ساتھ معصومین کے ساتھ محشور فرمائے. دنیا میں ان کے سیرت کے مطابق اور اجتہاد اور دنیا کا اقبال آپ کے آگے ہو، آپ کا اقبال بلند ہو. اور بھلے خیلی خوب. تو میلاد جو ہے نا معیار آپ نے کہا نا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید پڑھا آپ نے. ثلاثی مجرد یعنی جس میں 3 حرف اصلی ہوں زیادہ نہ ہو، ثلاثی مزید جس میں 3 مجرد اور مزید ثلاثی نہ کہیے خالی، چاہے مجرد رباعی ہو چاہے رباعی مزید ہو. مجرد اور مزید سنی، مجرد جس میں حرف اصلی ہو زیادہ نہ ہو کچھ، اور مزید یعنی جس میں حرف اصلی کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ بھی ہو. تو کیا دیکھیں زیادہ دیکھنے کے لیے؟ میلاد بھی تو ہو یا کچھ بھی کہیں بھی دیکھ لیں، کوئی سا بھی لفظ سامنے آئے اور دیکھ لیں یہ لفظ اصلی ہے اور باقی زیادہ ہے تو یہ مزید ہے. نہیں، فعل ماضی کا پہلا صیغہ وہاں دیکھیے آپ، وہاں اگر اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہے تو مزید ہے، نہیں تو پھر مجرد ہے. جیسے ضربہ دیکھیے آپ، زواد ریبے اصلی ہے زیادہ کچھ نہیں ہے تو یہ مجرد ہے. دہرجہ دال ہے جیم اصلی ہے زیادہ کچھ نہیں ہے مجرد ہے. اور اگر تیسرا صیغہ دیکھیں ماضی کا، دہرجہ دہرجہ دہرجو یا ضربہ ضربہ ضربو، وہاں مت دیکھنا کہ 3 اصلی کے علاوہ ضربو میں واو زیادہ ہے اور دہرجو میں 4 اصلی کے علاوہ واو زیادہ ہے تو یہ مزید ہے. نہیں، ورنہ تو سارے مزید بن جائیں گے، مجرد بچے گا ہی نہیں کوئی. پہلا ہی صیغہ نہیں، تو پہلا صیغہ معیار اور ملاک ہے. حرف اصلی کا اس کا پہچاننے کا، زائد اور عدم زائد پہچاننے کا کہ زائد ہیں یا نہیں. مجرد اور مزید پہچاننا ہے تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں گے آپ. متوجہ شدید؟ ہمیں یہ شمارے دو انشاءاللہ کے موفق باشید. ہم شمارے 2 ہمان طور کے یعنی جیسا کہ در باب ہے ثلاثی مزید کے باب ابواب میں مشاہدے کردید، آپ نے مشاہدہ فرمایا، آپ نے دیکھا، مشاہدہ فرمایا، توجہ فرمائی. جس طریقے سے جیسا کہ آپ نے ثلاثی مزید کے ابواب میں مشاہدہ کیا. کیا مشاہدہ کیا؟ ان بابہا، یہ ابواب، النظر تعداد حروف کی تعداد کے اعتبار سے. کون سے حروف؟ حروف زائد. حروف زائد کی تعداد کے اعتبار سے یہ 3 طرح کے ہیں. 3 طرح کے ہیں. کیسے؟ برس قسمی باشن 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ الف باب ہائی کے یہ حرف زائد دارن، وہ ابواب کے جن میں ایک حرف زائد ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ عبارت انداز افعلا فعلا اور فعل. دیکھیے اس لیے انہوں نے باب کا نام نہیں دیا یہاں پہ، ورنہ کہتے باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ. نہیں، کبھی آپ یہ سوچتے کہ نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ جو بات بتا رہے ہیں اس پہ توجہ رکھیے. ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیے آپ. جی افعلا میں فعل لام اصلی الف زیادہ، فعلا میں فعل لام اصلی ایک عین زیادہ، فعلا میں فعل لام اصلی ایک الف زیادہ. تو ایک ہی حرف زیادہ ہے نا ان تینوں باب میں. کون کون سے باب ہے؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ. 3 باب ایسے ہیں جن میں تو حروف زائد کے اعتبار سے ثلاثی مزید کے جو باب ہیں 10، یہ 3 طرح کے حروف زائد کے اعتبار سے. کچھ باب ایسے ہیں جن میں ایک حرف زیادہ ہے، کچھ باب ایسے ہیں جس میں 2 حرف زیادہ ہے، کچھ باب ایسے ہیں جس میں 3 حرف. انہوں نے یہی چیز کا رعایت کرتے ہوئے 10 باب کو ترتیب سے دیا ہے. کس ترتیب کا دھیان رکھا ہے؟ کس ترتیب کا دھیان دیا ہے؟ ایک حرف زائد والا، پھر جی شروع کے 3 باب ایسے ہیں جن میں زیادہ ایک حرف زیادہ، اگلے 5 باب ایسے ہیں جن میں 2 باب زیادہ ہے، اور آخر کے 2 باب ایسے ہیں استفعال اور افعیلال کے جس میں 3 حرف زیادہ ہیں. دیکھیے یہی کہہ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ثلاثی مزید کے ابواب میں مشاہدہ فرمایا، ان بابہا یہ ابواب ان از نظر تعداد حروف زائد کی تعداد کے لحاظ سے برس قسمی باشن 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 3 قسموں پر ہیں یہ. باب بھائی کے ایک حرف زائد دارن، وہ ابواب کے جو ایک حرف زائد رکھتے ہیں وہ یہ ہیں افعلا فعلا اور فعل. بے باب بھائی کے 2 حرف زائد دارن، وہ ابواب کے جو 2 حرف زائد رکھتے ہیں وہ کون کون سے؟
تفاعلا دیکھیے فعل لام اصلی تیر الف زیادہ، تفاعلا میں ایک تیر ایک عین زیادہ، افتعالا میں ایک الف اور ایک تیر زیادہ، انفعالا میں ایک الف اور ایک نون زیادہ، افعلا میں ایک الف اور ایک لام زیادہ. دیکھ رہے ہیں آپ کون کون سے ہیں؟ باب تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال. تفاعل یتفاعل تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، افتعل یفتعل افتعال، انفعل ينفعل انفعال، افعل یفعل جیسے احمر یحمر احمرا. کچھ وہ ہے باب بھائی کے سے حرف زائد دارن، وہ ابواب کے جو 3 حرف زائد رکھتے ہیں. عبارت انداز وہ یہ ہیں. استفعلا دیکھیے ایک الف ایک سین اور ایک تے، 3 حرف زیادہ. افعالا ایک الف ایک فا، نہیں ایک الف، دیکھیں انہوں نے رنگ کرنے میں غلطی کر دی یہاں پہ. دیکھیے انہوں نے فعل لام اصلی پہ کو بھی ریٹ کر دیا، انہوں نے فعل کو انہوں نے اصلی کو ریٹ کر دیا، یہ غلط کیا انہوں نے. ایک الف دوسرا ایک الف پھر ایک لام، 2 الف اور ایک لام. افعلنا یفعلو افعیلال، استفعل یستفعل استفعال، استخرج یستخرج استخراج. افعلنا یفعلو افعیلال، احمار یحمار احمیرار. دیکھیے 3 حرف زیادہ ہیں. 2 نقطے ہو گئے. پہلا نقطہ اصلی مجرد اور مزید پہچاننے کا ملا کر معیار ماضی کا پہلا صیغہ. دوسرا نقطہ یہ جو 10 ثلاثی مزید کے باب ہیں، ان 10 میں کچھ باب ایسے ہیں جن میں 1 حرف زیادہ ہے، کچھ ایسے جن میں 2 حرف زیادہ، کچھ ایسے جن میں 3 شمارے سے. نقطہ نمبر 3 حمزہ ہائے ماضی، ماضی کا حمزہ. امر، امر کا حمزہ. امر بھی کون سا؟ امر حاضر کا حمزہ. وہ مصدر کلیہ بابھا وصل. حمزے جتنے بھی ہیں ماضی میں، امر میں، حاضر میں اور مصدر میں، کلیہ بابھا تمام باب ابواب میں وصل. حمزہ جو ہے وہ وصل ہے تمام ابواب میں. ماضی کا حمزہ، امر حاضر کا حمزہ اور مصدر کا حمزہ وصل ہے. وصل ہے یعنی شروع میں آئے تو پڑھا جائے گا، اگر بیچ اس سے پہلے کچھ آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا. لیکن حمزہ باب افعال، لیکن باب افعال کا حمزہ قطع ہے. باب افعال کا حمزہ قطع ہے، باقی سب کا وصل ہے اور باب افعال کا قطعی ہے. قطعی ہے یعنی چاہے شروع میں ہو چاہے بیچ میں ہو. اخرج، اخرج، اخراجہ یخرج اخراج سے باب امر حاضر کیا مانا؟ اخرج. شروع میں آیا تو بھی پڑھا، لیکن واو شروع میں آ جائے وہ اخرج تب بھی پڑھا گیا وہ اخرج. لیکن دوسرے میں ویسے کیا تھا؟ استخرج، استخرج باب استفعال کا امر ہے. استخرج شروع میں حمزہ ہے تو پڑھا جا رہا ہے. واستخرج، واستخرج اب نہیں پڑھا جا رہا. جی ماضی امر مصدر. دیکھیے وقت سبا، دیکھیے واو آ گئی. باب کون سا باب ہے؟ اکتسب یکتسب اکتساب. افتعل یفتعلو باب افتعال ہے، ماضی ہے لیکن واو شروع میں آیا. وقت سبا حمزہ نہیں پڑھا گیا. فن کسرا باب انفعال کا ہے. واستغفر باب استفعال کا. امر وقتصب اکتسب تھا، واو شروع میں آ گیا وقتصب. فن کسر انکسرا تھا، فن کسر انکسر فن کسر. استغفر واستغفر. اگر شروع میں رہے حمزہ تو پڑھا جائے گا، بیچ میں آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا. مصدر باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال. دیکھیے وقتصاب، وانکسار، واستغفار. لیکن اگر یہ ونا ہوتا تو اکتساب، انکسار، استغفار، تب حمزہ پڑھا جاتا ہے واصل. لیکن باب افعال دیکھیے احسنا ماضی ہے، احسنا واو آ جائے وہ احسنا تب بھی پڑھا گیا. امر حاضر تھا احسن و احسن. احسان مصدر تھا وہ احسان. حمزہ بیچ میں ہو چاہے شروع میں ہو پڑھا جائے گا. آئیے اب تمرین، یہ کیا ہے؟ جدول ابواب ثلاثی مزید. اب انہوں نے پورے 10 باب کو جدول بنا دیا ہے، نقشہ بنا دیا ہے. ثلاثی مزید کا نقشہ، ثلاثی مزید فی کا نقشہ اور اس کے مشہور معنی کے ساتھ. وہ معانی مشہور آنہا اور ان کے مشہور ماضی مضارع مصدر اور معنی مشہور اور اس کی مثال. پہلا باب تھا افعلا یفعل افعال، مشہور معنی تعدیہ، جیسے انزل اللہ القرآن. نزلہ زید، نزلہ نزلہ نازل ہوا. نزل مثلا مطر، نزل المطر بارش برسی نازل ہوئی. نزلہ فعل، مطر بارش فاعل، فعل اور فاعل لازم. لیکن
نزل کو باب افعال میں لے گئے، انزل اللہ القرآن، اب اللہ فاعل اور قرآن دیکھیے متعدی ہو گیا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، بارش نازل ہوئی، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، نازل ہونا نازل کرنا دیکھیے تعدیہ ہو گیا۔ فعل یفعل تفعیل، اس کے بھی مشہور معنی باب تفعیل کے کیا ہے؟ تعدیہ۔ علم زیدون، زید نے جانا، لیکن علمت سعیدا المسألہ، میں نے سعید کو مسئلہ سکھایا۔ فاعل یفاعل مفاعلہ، باب مفاعلہ کے مشہور معنی مشارکت۔ ضرب سعید علیا، سعید اور علی نے ایک دوسرے کو مارا، یعنی مارا پیٹی کی، مشارکت کی، شرکت کی، کیا مطلب؟ فاعل اور مفعول کا کسی کام میں شریک ہونا۔ یتفاعل یتفاعل تفاعل، باب تفعول کے بھی مشہور معنی مشارکت کے۔ تعاون علی و سعید، فرق کیا تھا؟ یہاں پہ فاعل اور مفعول تھا، یہاں پر دونوں مرفوع ہیں، دیکھیے واو کے ذریعے، تعاون علی و سعید۔ تفاعل یتفاعل تفاعل، تفاعل باب تفاعل کے مشہور معنی کیا تھے؟ متابعات، متابعہ یعنی اثر پذیری، اثر قبول کرنا، جیسے علمت زیدان، میں نے زید کو سکھایا، فتعلم، سیکھ گیا، تو زید نے اثر قبول کیا۔ افتعل یفتعل افتعال، باب افتعال کے مشہور معنی کیا تھے؟ متابعہ، اس کے بھی مشہور معنی اثر قبول کرنے۔ جماعت الناس، میں نے جمع کیا، یہ ہے شاہد مثال، فاجتمعوا اوپر فتعلم، کبھی آپ اسے شاہد مثال سمجھیں نہیں، یہ تو میں نے لوگوں کو جمع کیا، فاجتمعوا، یہ ہے باب افتعال، انہوں نے وہ جمع ہو گئے، اثر کو قبول کیا۔ انفعل ينفعل انفعال، باب انفعال، اس کے بھی مشہور معنی اثر قبول۔ دیکھیے شروع کے دو باب کے معنی تعدیے کے، اگلے دو معنی مشارکت کے، پھر تین اثر قبول کرنے کے۔ انفعل ينفعل انفعال۔ کسرت الحشبہ، میں نے لکڑی کو توڑا، فن کسرہ، ٹوٹ گئی، اس نے اثر قبول کر لیا، ٹوٹ گئی۔ افعل یفعل افعلال، باب افعلال کے معنی آپ کو میں نے بتائی تھے، رنگ اور عیب کے لیے آتا ہے۔ اخضر الزرع، کھیتی ہری ہو گئی، کھیتی رنگ و عیب کے معنی میں ایک عیب میں نے اپنے آپ کا بنا کے دکھایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، بہنگا۔ اور باب استفعل یستفعل استفعال، اس کے معنی طلب کے ہیں، جیسے استغفر علیون، علی نے بخشش چاہی، معافی جی، طلب کے معنی میں۔ افعال یفعال افعیلال، اس باب افعیلال کے مشہور معنی کیا ہے؟ رنگ و عیب ہی کے ہیں لیکن مبالغے کے ساتھ ہیں، مبالغہ، جیسے وہاں پہ تھا احمر الحدید، لوہا سرخ ہو گیا، یا احمار الحدید، لوہا بہت زیادہ سرخ ہو گیا۔ ابھی جو یہاں پہ مشہور معنی دیے ہیں نا، یہ مشہور معنی، اس کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر باب کے بہت سے معنی ہیں، لیکن کیونکہ ایک مقدماتی کتاب ہے اس لیے بس یہاں مشہور معنی دے دیے، ورنہ باب افعال کے ہی اگر آپ سر سادہ جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے 10 معنی دیے ہیں، 10 اور بھی زیادہ ہوں گے، لیکن 10 دیے ہیں، مشہور یہ ہیں، مشہور یہ ہے، مشہور فی الحال مقدماتی اتنے یاد رکھیے۔ اب آپ کو انشاءاللہ کل کیا کر کے لانا ہے؟ پرسش و تمرین، انشاءاللہ آپ کر کے لائیں گے، ٹائم ہو گیا، معذرت۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔